إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم امت مسلمہ کی مائیں، بہنیں اور امت کی بیٹیوں سے یہ ادباً گزارش ہے کہ تفسیر قرآن کے کچھ آداب ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ ہم توجہات سے سنیں، غور سے سنیں، باتیں بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ شیطان قرآن مجید کی تفسیر میں بار بار خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے اور خاص طور پر ہم پورے ادب و احترام سے اگر قرآن کو سنیں گے تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا. دوسرا ادب یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو خاموش بٹھائیں. تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں، کیونکہ بہت ساری باتیں قرآن مجید کی تفسیر میں آتی ہیں. تو لہذا اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ کامل، اکمل، مکمل، احسن کتاب ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ یا کوئی مس گائیڈنس اس میں نہیں ہے. اگر ہم مکمل طور پر رہبری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید ہماری مکمل رہنمائی کرے گا. لیکن اگر ہم قرآن کو وہ جذبے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ قرآن ہمیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کے مصداق ہمیں گمراہ کرے گا. اسی لیے لہٰذا تمام آسمانی کتابیں بدل دی گئی، صرف قرآن مجید صحیح اپنی اصل شکل و صورت میں موجود ہے. اس میں کوئی ترمیم و تبدیلی نہیں کی گئی ہے. تورات آسمانی کتاب ہے مگر بدل دی گئی، انجیل آسمانی کتاب ہے مگر بدل دی گئی، زبور آسمانی کتاب ہے مگر بدل دی گئی، اس میں تبدیلی کر دی گئی. اور صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم ادھر جی تمام آسمانی کتابیں بدل دی گئی مگر قرآن مجید کو نہیں بدلا گیا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے، اور اس امت نے بھی اس کی بحسن و خوبی حفاظت کی ہے. لہذا قرآن مجید سیاہ ستہ یہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے. یہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں: صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی. یہ سیاہ ستہ 6 کتاب حدیث کی صحیح مانی جاتی ہے، جن میں ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے
تو یہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اگر تو قرآن مجید کی ایک آیت کو صحیح سمجھ لے تو یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے تجوید کے ساتھ اور بغیر ترجمے، بغیر تفسیر، بغیر تشریح کے اگر صرف ایک آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو یہ پڑھنے پر 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ اور اگر الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا اور تفسیر اور تشریح ہمیں پتہ ہے تو 1000 نفل رکعت پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہمیں قرآن کو سمجھنے پر ملتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی آسمانی کتاب ایسی باقی ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل بحسن و خوبی بیان کیا گیا، اور جو بیان کیا گیا اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر طلبہ پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، تو وہ کتابیں جو انسانوں نے لکھی ہوئی ہے اس میں امکان ہے، ممکن ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کا غلبہ ہوتا ہے، کہیں پر انسان زیادہ رحم دل ہوتا ہے تو اس کی کتاب میں وہ نقشے ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں پر انسان ظالم ہوتا ہے تو اس کی کتاب میں ہمیں ظلم نظر آتا ہے، کہیں پر انسان خائن، خیانت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی کتاب میں ہمیں خیانت کی جھلکیاں نظر آتی ہے، اور کہیں پر انسان مکار، عیار نظر آتا ہے تو اس کی کتابیں بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بھولنے سے پاک ہے، اسی لیے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی جو باتیں ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے یہ کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں، اللہ کی بات چیت ہے۔ تو اگر میں اپنے بولوں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اگر آپ اپنی باتیں کریں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی باتوں میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس ذات نے سب کو زبان دی، سب کو بولنے کی صلاحیت دی، سب کو سمجھنے کی صلاحیت دی کہ اسے دل و دماغ دیا، وہ ذات جو سب کو بولنا سکھاتی ہے وہ بول میں کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ وہ ذات جو سب کو باتیں کرنا سکھاتی ہے اور باتوں کی صلاحیت اور قابلیت دیتی ہے، وہ اللہ اپنی باتوں میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ تو ایک اور بات میں بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو محاذ پر جنگ پر بھیجا۔ جب وہ جماعت وہاں پر گئی ہے تو جنگ جب ختم ہو چکی تو اب واپسی میں کافی دیر ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، ایک قصبے میں وہ رکنے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ قصبے کے لوگوں نے رکنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس زمانے میں صابی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا، جیسے اس زمانے میں بعض لوگ وہابی کہتے ہیں، بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ صحابہ کے غلط ہونے کی نشانی نہیں ہے، صحابہ کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ وہ قصبے کے جو لوگ تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے وہ اپنا دشمن صحابہ اکرام کو سمجھتے تھے۔ لیکن جو لوگ